بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باقی چلتے ہیں جی ناول کی طرف۔ سر میں بڑی ڈاڈھی قسم کی درد ہو رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں جلدی سے کمپلیٹ ہو جائے۔ سنہری دھوپ بھیگ رہی تھی جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے فوراً سے بستر چھوڑ دیا۔ آج تو دوبارہ نیند آنے کا سوال ہی نہ تھا۔ آج اس کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا۔ آج کے دن کا رنگ ہی انوکھا تھا۔ آج کی تیاری سب سے بڑھ کر تھی۔ اس نے جینس کے اوپر ڈیزائنر کرتا پہنا اور گلے میں اسکارف ڈال کر بالوں کو یوں کھلا چھوڑ دیا۔ کانوں میں مما کے لائٹ ٹاپس پہنے جن میں زمرد جڑے تھے اور وہ اس کے گول چہرے پر سج کر اسے مزید چمکا گئے۔ اس نے موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا اور ہینڈ بیگ تھامتی باہر بھاگی۔ اسے آج کسی صورت لیٹ نہیں ہونا تھا۔ کیسی شاندار زندگی تھی ان کی، یونیورسٹی کی شاندار زندگی اور اس سے جڑی بے پناہ یادیں۔ اور ثانیہ مبشر بی ایس سی کی اسٹوڈنٹ، ان کا 5 لوگوں کا گروپ تھا۔ ثانیہ مبشر ایک مضبوط اعصاب کی مالک اور لائق اسٹوڈنٹ، گھر بھر کی لاڈلی ضد تھی۔ سعد میر، وہ ثانیہ مبشر بی ایس سی ایس کی اسٹوڈنٹ، ان کا 5 لوگوں کا گروپ تھا۔ ثانیہ مبشر ایک مضبوط اعصاب کی مالک اور لائق اسٹوڈنٹ، گھر بھر کی لاڈلی اور ضد تھی۔ سعد میر خوبصورت، ذہین اور کسی حد تک بگڑا امیر زادہ۔ اس میں اور ثانیہ میں صرف ایک چیز یکساں تھی، دونوں کی ضد، ورنہ وہ کم گو تھی جبکہ ساتھ بے تحاشا بولنے والا۔ وہ دلیل دے کے بحث کرتی جبکہ ساتھ بحث پر بحث میں بھی سب کو پیچھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد حبیب عارف تھا، قدرے صحت مند اور بے حد جاندار حصے مزاح رکھنے والا۔ میر کی سب سے زیادہ اٹیچمنٹ حبیب سے ہی تھی۔ اس کے بعد دانیال نواز تھا۔ اس کے گروپ کا سب سے خاموش اور اتنا انجینئر، سب سے آخری نمبر پر وشما کریم تھی، سب سے اسٹائلش اور کیوٹ سی وشما۔ اس کے پیچھے آدھی یونیورسٹی چھک مارنے کو تیار رہتی تھی اور وہ خود حبیب عارف کے پیچھے چھک ماری تھی۔ میر اس کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع نہیں ضائع کرتا تھا۔ سعد میر وہ اکڑ اور مغرور انسان تھا جسے یونی کی کوئی لڑکی اپنے اسٹینڈرڈ کی نہیں لگتی۔ وہ اچھا خاصا ہینڈسم اور گریسفل تھا، لڑکیاں بھی اسے پسند کرتی تھیں مگر آگے بڑھنے کی اجازت وہ نہیں دیتا تھا۔ ثانیہ کی کالج کے زمانے سے منگنی ہو چکی تھی۔ اس کا منگیتر شاہ زیب فرانس میں ہوتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو ان تمام لغویات سے اپنے تئیں محفوظ سمجھنے والی ثانیہ کو اس مین کا انتظار تھا جو فرانس میں اس کے لیے بینک بیلنس بنا رہا تھا۔ اس پر بھی میر اس کا مذاق اڑایا کرتا کہ ثانیہ اسے منگیتر کی مالک تھی جو اپنی منگیتر کو یوں بھولا ہوا جیسے لوگ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ دانیال کی کم گوئی بھی میر کا نشانہ بنتی رہتی تھی، وہ کسی کو بھی بخشنے کا قائل نہ تھا۔ ہنگاموں سے بھرے 4 سال آج ختم ہو رہے تھے۔ اگلے ماہ سعد میر کو اپنے بابا کی سیالکوٹ والی فرم جوائن کرنا تھی۔ حبیب سعودی عرب جا رہا تھا، دانیال جاب ڈھونڈ رہا تھا اور ثانیہ مبشر کی شادی تھی۔ کتنی عجیب سی بات تھی، وہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کے جیسے 5 دوست الگ ہو رہے تھے۔ ان سب کی زندگیاں مکمل طور پر بدلنے والی تھیں۔ ان کی دلچسپیاں، مشاغل و ترجیحات کا دائرہ بدلنے والا تھا۔ شاہ زیب پاکستان آ چکا تھا، شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ وہ خود وشما کے ساتھ ہر وقت شاپنگ کرتی پائی جاتی، اگر کبھی غلطی سے میر کا میسج بھی آتا تھا تو وہ رپلائی اتنا لیٹ کرتی کہ وہ جل جاتا، ساتھ ہی طنز کرتا، تم جیسی لڑکی کی وجہ سے مارکیٹ چلتی ہے۔ تم جیسی سے مراد بے وقوف فضول خرچ اور عقل سے پیدل ہوتا تھا۔ جواباً بس ہنس جاتی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ اس کی زندگی بڑی سیدھی سادی سی گزری تھی جس میں شاہ زیب کے علاوہ کسی مرد کا تصور بھی نہ تھا۔ باقی رہے میر، حبیب، دانیال تو وہ صرف دوست تھے، جسٹ فرینڈس۔ آج وہ ان سب کو شادی کا کارڈ دینے آئی تھی۔ فرداً فرداً گھر جانے کی وجہ سے سب کو لنچ پر انوائٹ کر لیا۔ جہاں وہ سب اکٹھے تھے سب ویسے ہی تھے۔ حبیب کی اگلے ہفتے فلائٹ تھی۔ وشما ان کے جانے کے غم میں اداس نظر آتی تھی۔ دانیال کو اسلام آباد جاب مل گئی تھی اور اگلے ماہ سے جوائننگ دے رہا تھا، مگر سعد میر ویسا نہیں رہا تھا۔ وہ عجیب ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی جو اس کے چہرے کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے بالکل سوٹ نہیں کر رہی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل نظر آ رہے تھے۔ سبھی میر کو دیکھ کر حیران تھے مگر ثانیہ زیادہ حیران تھی۔ اس کے لیے ہنستے مسکراتے چہرے کی بجائے سنجیدگی اور افسردگی کے لپیٹ میں آئے چہرے کو دیکھنا زیادہ مشکل تھا۔ وہ بار بار استفسار کری تھی مگر وہ ٹال گیا، اور جب اس نے حبیب سے پوچھا تو وہ جو خود کو میر کا یار غار کہا کرتا تھا وہ بھی نظریں چرا گیا۔ ثانیہ کے لیے بات خاصی الجھن بھری تھی مگر وہ ان سب سے شادی پر آنے کا وعدہ لے کر گھر چلی آئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میر کو کیا پریشانی تھی، بھلا کوئی ایسی چیز تھی جو اسے پریشان کر پاتی۔ وہ تو پریشانی کا سلوشن نکالنے والا بندہ تھا، کبھی بھی کسی بات کو خود پر سوار نہ کرتا تھا، پھر اب نہ جانے کیسا کیا ہو گیا تھا۔ مگر اس سے زیادہ سوچنے کا موقع نہ ملا کیونکہ اگلے ہفتے اس کی شادی کی تقریبات شروع ہو گئی تھی۔ وشما مہندی کے روز اس کی طرف رک گئی تھی اور اپنی نگرانی میں سے مہندی لگوائی گئی۔ رات تک دیر تک وہ سب جاگتے رہے۔ اگلی صبح بہت دیر سے جاگے تھے مگر جو کہ فنکشن رات کا تھا اس لیے کوئی فکر نہ تھی۔ گھر بھر میں مہمانوں کا انبار تھا، ہر طرف ہم واضح ایسے ہی کزنز کی باتیں ہنس ہنس کر اس کی پسلیاں دکھ رہی تھی۔ بہت دفعہ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہنسنا بھی دھیان سے چاہیے۔ بے جا ہنسنا صرف دل کو مردہ نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات مستقبل کی ساری ہنسی بھی چھین لیتا ہے، بالکل ویسے جیسے رزق بھی انسان اپنے حصے کا ہی کھا سکتا ہے، اسی طرح غم اور خوشیاں بھی شاید گنے چنے ہوتے ہیں اور انسان کس قدر بے خبر ہے۔ اس نے بے تابی سے گھڑی دیکھی، بارات کو آئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا مگر ابھی تک نکاح خواہ نکاح شروع کیوں نہیں کر رہا تھا۔
وہ برائڈل روم میں وشما کزنز اور کچھ دیگر فرینڈز اور کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سب ہنسی مذاق کر رہی تھی، پر نہ جانے کہ اس کے دل کو عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ یک باہر ایک عجیب سا شور اٹھا، بھاگتے دوڑتے قدموں کی آواز، اور پھر دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت شخص اندر آیا، جس کے چہرے پر وحشت اور جس کی آنکھوں میں لالی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک پسٹل لہرایا تھا۔ جو جہاں وہیں بیٹھا رہے گا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے ہلا تو۔ وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ سنیا فقط رنگ کے ساتھ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر اس نے ناخواں کو اندر آتے دیکھا۔ عجیب سی افراتفری تھی باہر، اور پھر ایک اور فائر کیا گیا۔ آوازیں، چیخیں، اور پھر یکلخت خاموشی چھا گئی۔ اس فائر نے جیسے چابی سے چلتے کھلونوں کو جام کر دیا تھا۔ اگلے لمحے اس سے حبیب کو اندر آتے دیکھا۔ وہ بھی ایک خوفناک پسٹل تھامے ہوئے تھا۔ اس نے آتے نکاح کو دھکا دے کر آگے کیا۔ انتظار کس چیز کا؟ نکاح شروع کروائیے۔ اس کے لہجے میں درشٹی اور سختی تھی۔ نکاح اڑے حواسوں کے ساتھ آگے بڑھے، اور اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ کے جو غالباً اس مقصد کے لیے خالی کی گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے صفحات الٹ پلٹ رہے تھے۔ وہ پھر زیر لب کچھ پڑھنے لگے اور اس سے مخاطب ہوئے۔ ثنیہ بنت مبشر علی، کہ آپ کو سعد میر ولد محمد حسن میر بعوض سکہ رائج الوقت 5 لاکھ روپیہ حق میں ہے، اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے؟ وہ پھر سے پوچھ رہے تھے۔ ثنیہ کا ذہن جیسے فریز ہو چکا تھا۔ اس کا ذہنی الفاظ سن رہا تھا مگر سمجھ نہیں رہا تھا۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے سامنے کھڑے سعد میر کو دیکھتی جا رہی تھی، مگر وہاں کوئی اور تھا جو اس کی جنگ لڑ سکتا تھا۔ تڑپ کر سامنے آنے والی یہ ہستی وشما تھی۔ شٹ اپ! پاگل ہو گئے تم دونوں؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ چلا کر پوچھ رہی تھی۔ میر نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی، مگر حبیب تیزی سے آ گیا۔ اس نے گن والا ہاتھ سیدھا کیا اور سرد لہجے میں وارننگ دی۔ اس معاملے سے دور رہو وشما، تم یہ ظلم نہیں کر سکتے، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ جرم ہے۔ وہ سرخ رنگت کے ساتھ مزید بلند آواز میں چلائی۔ حبیب کے چہرے پہ سرخی ابھری۔ اس نے ضبط نہ کیا اور اس نے الٹے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ وشما کو مارا۔ وہ لڑکھڑا کر چیختی ہوئی ایک طرف گر گئی۔ آپ کو کس چیز کا انتظار؟ مولوی صاحب نکاح شروع کیجیے، وہ تحکمانہ انداز میں بولا۔ مولوی صاحب ہڑبڑا کر پھر سے سطریں دہرانے لگے۔ وہ اسی طرح ساکھ تھے۔ وہ اس سے اقرار چاہ رہے تھے، پھر حبیب نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا وہ اقرار کو چھوڑے اور سائن کروائے، مگر وہ حواسوں میں ہوتی تو کچھ کرتی۔ وہ اسی طرح بے جان ٹانگوں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ جب اس نے میر کو اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھا، اس کے اندر لمحے بھر کو ہلچل مچی۔ اس نے ثنیہ کا ہاتھ پکڑ کر قلم سے تھما اور بہت آہستگی سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سائن کرو ثنیہ۔ اور ثنیہ نے دیکھا اس کی آنکھوں میں ایسی درندگی اور وحشت تھی کہ لمحہ بھر کو بھی اگر دیر کرتی تو لامحالہ میر نہ جانے کیا قدم اٹھاتا۔ اس نے جیسے آنے والے وقت کی تباہی دیکھی اور اپنی ذات کی کرچیاں دیکھی، اور پھر خاموشی دستخط کرتی چلی گئی۔ اس کے بعد میر کے سائن کا مرحلہ آیا، اور یوں وہ ثنیہ مبشر سے ثنیہ سعد بن گئی۔ اس نے میر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اور اگلے لمحے اس کا سر اتنی شدت سے گھوما کہ وہ چکرا کر گئی۔ دوست وہ ہے جو ہر برے وقت میں، ہر آزمائش میں، ہر تکلیف میں آپ کا ساتھ دے، آپ کا بازو بنے، آپ کو سہارا دے۔ دشمن وہ ہے جو آپ کے برے وقت میں کی تمنا کرے، آپ کو آزمائش پر خوش ہو، آپ کی تکلیف پر شادی آنے بچائے۔ مگر ان دونوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، دوست نما دشمن۔ تو بھائی سچے دوست ہر دم آپ کا دم بھرنے والے، ہر لحظہ آپ کا حوصلہ بڑھانے والے، مگر در حقیقت آپ کی پیٹھ میں کھنجر گھونپنے والے، دل ہی دل میں آپ سے حسد کرنے والے، آپ کو ناکام دیکھنے کے خواہاں، آپ کی پشت پر وار کرنے والے۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ وہ دراز قد وجود الٹا بیڈ پر پڑا ہوا بکھرا ہوا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور تنہائی تھی۔ پھر آہستہ سے دروازہ چرچرایا اور شخص اندر آیا۔ اس نے ہاتھ مار کر کمرے کی ساری بتیاں روشن کر دی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا، مڑ کر دیکھا تو دانیال تھا۔ دانیال کا چہرہ بے یقینی کی گرد سے ہٹا ہوا تھا، اور اس بے یقینی کے پیچھے گہرا افسوس تھا۔ دانیال کو رات ہی حبیب نے کال کر کے بلایا تھا۔ وہ اپنی جاب کے سلسلے میں اسلام آباد جا چکا تھا، اس سارے قصے سے اکثر بے خبر تھا۔ دانیال! سعد نے اسے پکارا۔ سعد! وہ آہستہ سے اس کے سامنے آ بیٹھا اور بغور اس کا جائزہ لینے لگا، اور سعد کو یاد ہے کہ اسے اسکینر کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ انسان کا اتنا تفصیلی جائزہ لیا کرتا کہ پل بھر میں جیسے تجزیاتی رپورٹ پیش کر دیا کرتا۔ اب بھی اس نے سعد کے دونوں شانوں سے تھاما، گہرے تعصب میں ڈوب گیا۔ تم نے کیا کر لیا سعد؟ یہ تم نہیں ہو۔ وہ کتنا صحیح کہہ رہا تھا۔ یہ روشن چہرے والا سعد کب تھا؟ یہ تو کوئی ٹوٹا بکھرا انسان تھا جس کا چہرہ وحشت کا ترجمان تھا۔ آنکھیں سرخی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس روشن آنکھوں کے پیچھے گہرا کرب تھا، اور اس کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ ان کا دایاں بازو کوہنی تک پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک تھے۔ میں نے یہ کب چاہا تھا دانیال؟ مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آئی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ کب میں نے یہ چاہا تھا؟ کب اس کی بربادی کی خواہش کی تھی؟ کب اس کی طلب نے مجھے اتنے بے خود کیا کہ میں صحیح اور غلط کا فرق ہی نہ جان سکا؟ دیکھو نا دانیال، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ وہ بولتے بولتے تھک گیا۔ اس کی سرخی بھری آنکھوں میں نمی تھی، اور اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ غلط، بالکل غلط کہہ رہے ہو تم۔ کیوں قابو نہ کیا تم نے خود کو؟ کیوں ان سب نے تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھانے دیا؟ کیوں تمہارا ساتھ دیا؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر کہہ رہا تھا۔ دانیال پلیز! پیچھے سے حبیب کی آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو حبیب اندر داخل ہو رہا تھا۔ اپنے پیچھے میں دروازہ بند کرنا نہیں بھولا۔ تمہیں یہاں میں نے اس لیے نہیں بلایا کہ تم ساتھ کو سیلف کنٹرول سکھاؤ۔ اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو کنڈیم بھی مت کرو۔ اس کا لہجہ روکھا اور سرد تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا حبیب؟ مجھے غلط کیوں سمجھ رہے ہو؟ اسے افسوس ہوا تھا۔ تم دوست ہو، تمہارا کام ہے تم ساتھ دو، نہ کہ صحیح غلط کا سبق پڑھاتے پھرو۔ اس کا انداز مزید دو ٹوک ہوا تھا۔ میں دوست ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط کام میں ساتھ کیوں دوں؟ اس بات دانیال بھی چٹک کر بولا۔
یہ اس کو دیکھو، حبیب نے سعد کا بازو پکڑ کر اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا جو کہ پٹیوں میں چکا ہوا تھا، یہ مر رہا تھا، اس کے بغیر یہ مر جانا چاہتا تھا، اسے اپنا خون دے کر بچایا میں نے، اس لیے اب تم اسے مارنے کی کوشش مت کرو۔ حبیب نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگا کر کہا۔ دانیال کے چہرے کا رنگ بدلا، اب وہ دونوں کچھ دیر خاموش رہے، پھر حبیبی سے دھیمے انداز میں بتانے لگا کہ وہ چاہتے کہ وہ ثانیہ کو کنونس کرے، وہ اسے سمجھائے کہ اب مزید واویلے سے کیا حاصل، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ یہ کام وہ دانیال سے اس لیے کروانا چاہتے تھے کہ ثانیہ نے اسے سارے تماشے کے دوران اپنے گھر پہ نہیں دیکھا تھا، لازمی بات تھی وہ اسے بے قصوری سمجھتی، اس لیے اس نے خصوصی طور پر دانیال کو اسلام آباد سے بلایا تھا۔ کچھ دیر بعد دانیال حبیب کے ساتھ اس کے کمرے میں گیا جہاں ثانیہ تھی اور اس کا چہرہ افسوس و شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ چند منٹ بعد ہی واپس آ کر آتے برس پڑا۔ یار تم لوگ انسانوں کے جانور، حد ہوگی، کل سے اسے نیند کا انجیکشن دے کر سلایا ہوا، اوپر سے اتنا سامان لدا ہوا اس پر۔ اس کا اشارہ جویلری کی طرف تھا کیونکہ ثانیہ تب سے اب تک مستقل اسی طرح دلہن کے لباس میں تھی۔ دانیال کی بات پر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا سعد، دانیال کا لہجہ مدھم تھا۔ سعد نے قدرے پریشانی سے ہونٹ کاٹے، ظاہر ہے گن پوائنٹ پر ہی صحیح، مگر ان کا نکاح ہوا تھا، وہ اس کا محرم تھا۔ وہ سست قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، وہ بیڈ پر بکھری سی پڑی تھی، سینے تک اسے کمبل اڑا دیا گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتا آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ گیا۔ بیڈ کے ایک طرف اس کی ضرورت کی چیزوں کا ڈھیر لگا تھا جو اس نے خود خریدا تھا، کتنا یقین تھا اسے کہ وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائے گا، جبھی تو اس نے ثانیہ کے آنے سے پہلے سب خرید لیا تھا۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر وہ یکٹک اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اس کا معصوم چہرہ، آنسوں کے نشانات سے سجا چہرہ۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، سنبھالتے ہوئے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، کسی بے جان کی مانند ٹھنڈا۔ اسے عجیب سی تکلیف ہوئی، اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر رگڑا، جیسے اس میں زندگی کی حدت پھونکنا چاہتا ہو۔ اس کے ناخن بہت خوبصورت تھے اور ان پر سرخ رنگ کی نیل پینٹ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کی انگلیوں سے رنگز اتارنے لگا، پھر اس کی کلائیوں سے چوڑیاں، اس کے ماتھے سے بندیاں اور جھومر، پھر اس کے کانوں سے جھمکے، اور آخر میں اس کی گردن کے نیکلس کی باری آئی۔ ساری جویلری اتار کر اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی اور پھر وائپس نکال کر اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ اس کا چہرہ اور گردن اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اس نے اس کے دوپٹے پر لگی بے شمار سیفٹی پنز کھولنے لگا۔ اس معصوم کے بال بری طرح چکڑے ہوئے تھے، نہ جانے سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کا دل خون ہوا تھا، یہ سنگھار اس کے نام کا نہیں تھا، اس نے یہ مانگ زبردستی اپنے نام کی بندیاں سے سجائی تھی۔ یہ خوبصورت چہرہ اس کی ملکیت کب تھا؟ اس نے حق ملکیت ہتھیار کے زور پر حاصل کیا تھا۔ اس کا دل اتنا ڈوبا کہ وہ بے ساختہ اسے سینے میں چھپا کر سسک اٹھا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ کمرہ بے بسی کی نمی سے نم تھا اور آواز سرد خاموش تھی۔ اس کی ثانیہ سے گفتگو کتنی دیر جاری رہی، وہ مکمل حواس میں تھی، اس نے خود پر مکمل قابو پایا ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے زمانے والی ثانیہ دکھائی دیتی تھی، مضبوط و صابر اور مشکل کے لیے تیار۔ اس نے دانیال کی بات خاموشی اور تحمل سے سنی، جو کہ اسے سعد کی اب تک ذہنی حالت کی تفصیل بتا رہا تھا، اسے سعد کے ایکشن کی ناکام صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دانیال کو نہیں ٹوکا، اسے پتہ تھا وہ تینوں دوست تھے، جیسے حبیب نے دوستی نبھائی ویسے وہ بھی دوستی نبھا رہا تھا، وہ واقعی صرف آپس میں دوست نکلے تھے۔ اس نے دانیال کی بات ختم ہونے پر صرف اس سے ایک سوال کیا، اگر میری جگہ تمہاری اکلوتی بہن ایمن کے ساتھ ہی ہوتا تو کیا تم اسے یوں سامنے بٹھا کر اپنے دوست کی جسٹیفیکیشن دیتے؟ اس کا انداز چپتا ہوا سرد اور سخت تھا۔ دانیال کا رنگ زرد پڑا، ثانیہ نے نظریں پھیر لی، اسے اپنا جواب مل چکا تھا۔ جب دانیال واپس سعد اور حبیب کے پاس پہنچا تو اس نے لفظ لفظ ساری کہانی ان کے کانوں میں انڈیل دی۔ سعد کی آنکھوں میں ایک عجیب کیفیت اتر آئی۔ کچھ دن مزید وہ تینوں آپس میں بات کرتے رہے، کچھ دیر، آخرکار وہ اسی بات پر متفق ہوئے کہ اب صرف سعد کو ہی آگے بڑھ کر ثانیہ کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ وہ قدرے مضطرب مگر خاموش تھا۔ حبیبی سے گلے مل کر ڈھیروں تسلیاں دے کر باہر نکلا تھا، مگر دانیال کو ایک ہی دکھ تھا کہ اس کا آنا بیکار گیا، وہ ان کی کوئی مدد نہ کر سکا، جس کا اسے گہرا افسوس تھا۔ چل کوئی نہ، آپ ہی سامنے گا۔ ثانیہ کی شادی کی خبر جس دن اسے ملی وہ پہلا دن تھا جب اس کے دل کو دھکا سا لگا۔ اس نے ایسا کب سوچا تھا اس کا تلاشی گمشدہ والا منگیتر ایک دن سچ مچ میں لوٹ آئے گا اور یوں یکایک اس کی شادی بھی فکس ہو جائے گی۔ اس رات وہ سو نہ سکا، ساری رات اس کی راکنگ چیئر جھولتی رہی۔ اسے وہ ہمیشہ سے پسند کرتا تھا، مگر آج سے پہلے سے یہی لگتا تھا کہ وہ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے پسند کرتا، مگر اسے نے احساس ہوا کہ وہ دوستی سے آگے جا چکا تھا۔ مگر تبھی اس نے سوچا کہ اس کا ضمیر اسے اجازت دے گا کہ وہ ایسی لڑکی کے بارے میں سوچو ان قریب کسی اور کی ہونے والی تھی۔ پتہ نہیں ضمیر اجازت دیتا تھا یا نہیں، مگر وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور رات گہری ہوتی گئی۔ اس کی سوچوں کی طرح عمیق اور گہری، وہ سوچتا رہا کیا ممکن تھا کہ وہ اس کی ہو جاتی۔ اگلی سحر اس کی آنکھیں سرخ اور اداس تھی، وہ ٹوٹ رہا تھا، حالانکہ وہ کتنا مضبوط تھا، کتنا مشکل تھا کوئی اس پر اثر انداز ہو پاتا۔ اگلا دن بیتا اور اداس شام در آئی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہو گیا، اس سے اپنے جذبوں کی شدت اور بے لگامی سے خوف آنے لگا۔ یہ محبت کس قدر ظالم ہوتی ہے، کسی کو اپنے دل میں بسانے سے پہلے کیسے خود کو توڑنا پڑتا ہے، اپنے دل کا غبار ڈھا کر اس نفس کے بارے میں دوبارہ سجانا پڑتا ہے جیسے اسے کرنا پڑا تھا۔ اگلی شب پھر جاگتے گزری، اس کا چہرہ اترتا گیا، اس کے دل کا دربار ڈھہ گیا، وہ اس کے رنگوں میں نہا گیا، وہ ہار گیا، وہ ایک مرد تھا اور جب ایک مرد ہارتا تو نسلیں ہار جاتی ہیں۔ اسے نہیں ہارنا چاہیے تھا مگر وہ ہار گیا، اور جب یہ احساس اس کے اندر جاگزی ہو گیا کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، خوفناک سوال سامنے آ کھڑا ہوا کہ اب وہ کیا کر سکتا ہے۔ صرف چند دن بعد ثانیہ کی شادی تھی اور اگلے جس دن اس نے سب کو کاٹ دینے کے لیے بلایا ہوا تھا، وہ اس رات بھی جاگتا اور اس سے ملنے کی آس خوبصورت سی، مگر وہ خوفزدہ تھا، وہ اس سے اپنی دیوانگی کی کو چھپا پائے گا۔ اگلی سحر جب حبیبی سے لینے آیا تو ششدر رہ گیا، وہ اس کی حالت کی وجہ جاننے پر مصر تھا۔
ٹالتا رہا، مگر وہ بھی اس کا دوست تھا جان چھوڑنے والوں میں سے کب تھا؟ رات کو اس کے ساتھ ہی واپس آیا اور سیدھا اس کے کمرے میں گھس گیا اور بات تقریباً ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ ساتھ کسی صورت راز اگلنے کو تیار نہ تھا، جبکہ حبیب ہر صورت اکلوانے پر تلا ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے ساتھ کے پیرنٹس گھر پر نہ تھے، جبھی وہ اس تماشے سے آگاہ نہ ہو سکے۔ اگلی رات حبیب کو اس کا فون رات 12 بجے آیا۔ حبیب جب بھی لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھا تھا، اس کی کال دیکھ کر فوراً پک کر لی۔ ساتھ اس نے فون اٹھاتے کہا۔ دوسری طرف اس کی آواز بڑی مدھم اور تکلیف دہ تھی۔ حبیب تم جاننا چاہتے تھے نا کہ مجھے کیا ہو گیا؟ مجھے تمہیں میری بہت فکر تھی نا میری، میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز کھٹی ہوئی تھی۔ وہ بولتا چلا گیا، مجھے سنیا سے عشق ہو گیا اور میں اس کے بغیر مر رہا ہوں۔ اس پل پل کی اذیت سے نجات پانے کے لیے میں اس کی آواز میں آنسوں کی نمی تھی پانے جا رہا ہوں۔ حبیب تو یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ میں اب اس دنیا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا حبیب، میری چند آخری سانسیں باقی ہیں، میں شاید آپ اس دنیا میں نہ رہوں۔ وہ آنسوں سے رو رہا تھا۔ حبیب کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کے دل کو جیسے کسی نے خنجر سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ پوری رفتار سے بھاگتا ہوا اپنی گاڑی تک آیا۔ اس رات اس نے اپنی زندگی کی خوفناک ڈرائیونگ کی تھی۔ اس کے گھر سے ساتھ کے گھر کا فاصلہ 15 منٹ کا تھا، جو اس رات اس نے 4 منٹ میں طے کیا، اور گاڑی سے اتر کر بنا دروازہ بند کیے وہ اسی طرح بھاگتا ہوا ساتھ کے کمرے کی طرف آیا۔ وہ لاک تھا، اس نے اتنی وحشت سے دروازے کو ٹھوکر ماری کہ پہلی باری ٹوٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سارا اس کے سامنے تھا۔ وہ کارپٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی دائیں کلائی خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ زندگی اور موت کی سرحد پر کھڑا تھا۔ چند سانسیں باقی تھی، شاید گنتی کی چند سانسیں، اور وہ اڑتا ہوا اس تک آیا اور ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر پھر اس نے اگلے ہی لمحے شرٹ اتاری اور اس کے بازو کو سختی سے باندھا، اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور واپس گاڑی کی طرف آیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی گاڑی ہاسپٹل کے گیٹ پر رک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پولیس کیس ہاسپٹل انتظامیہ کسی صورت سے ایڈمٹ نہ کرے گی، مگر وہ اس کا انتظام بھی کر سکتا تھا۔ اس کے لیے اسے صرف چند فون کرنے پڑے تھے۔ ان کا بلڈ گروپ میچ کرتا تھا۔ بلڈ کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے دونوں بازو آگے کر دیے۔ حبیب عارف نے اس رات سے آدمی کو بچا لیا تھا۔ یہ بات اس کے سامنے بعد میں آئی کہ ساتھ کے پیرنٹس لندن گئے ہوئے، جہاں ان کی اکلوتی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، اور اس رات وہ گھر میں بالکل اکیلا تھا، بلکہ پچھلے کئی دن سے وہ تنہا ہی تھا، ورنہ اس کی حالت پر لازمی سوالات کیا جاتے۔ اگلے دن اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ حبیب سے بہت خفا تھا، وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، مگر جب حبیب اپنی نگرانی میں اس کی بینڈیج چینج کرتا تو بس چپ رہتا۔ جب حبیب اس کے لیے سوپ لے کر آتا تو منہ دوسری طرف کر لیتا، اور جب وہ زبردستی سے پلاتا تو پی لیتا تھا۔ ہاں، وہ اس سے بہت ناراض تھا، بھلا کیوں بچایا تھا اس نے اسے؟ وہ دل گرفتی سے سوچتا رہتا۔ 2 دن تک حبیب اس کا سایہ بنا رہا۔ وہ اسے ایک پل کے لیے تنہا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ تیسرے دن جب کہ ثنیا کی مہندی کا فنکشن تھا، حبیب کی سربراہی میں وہ لوگ 7 لوگوں کا گروپ، جس میں 5 لوگ یونیورسٹی کے وہ نامی گرامی بدمعاش تھے، جن کی بات گولی اور گالی سے شروع ہوتی تھی، جن کے پاس اسلحہ میٹھی گولیوں کے مانند ہوتا، اور ان میں سے 2 کے ساتھ حبیب کی اچھی خاصی لیکس تھی۔ باقی 2-3 لوگوں کو لے کر آئے تھے، اور وہ اپنے دوست حبیب کے دوست ساتھ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ ادھر اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگا رہی تھی اور دوسری طرف اس کے گھر کی لوکیشن ڈسکس کر رہے تھے۔ طے یہ پایا کہ 2 لوگ فرنٹ سنبھالیں گے، 3 لوگ اندر والا پورشن، اور حبیب اور ساتھ نکاح خواہاں کو دیکھیں گے۔ غالب امکان یہی تھا کہ سیکورٹی کا بندوبست نہ ہونے کے برابر تھا۔ ویسے بھی شادی میں شرکت کے لیے پوری طرح تیار ہو کر جا رہے تھے۔ سب کچھ چین اس کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، کوئی رکاوٹ نہ بنی تھی۔ وہ نکاح کر کے بحفاظت اسے اپنے سیالکوٹ والے گھر لے آیا تھا، مگر اب اگلا مرحلہ درپیش تھا، جو اب تک کے تمام مراحل سے زیادہ سخت اور مشکل تھا۔ خواب کرچی ہوئے سب اپنے کیسے آنکھوں میں بس گئے پتھر۔ وہ اندر داخل ہوا تو بہت کچھ سوچ کر آیا تھا۔ یہ جگہ محفوظ تھی، وہ آگاہ تھا، وہ اس کے ٹھکانے کا حبیب اور دانیال کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ ممی پاپا کا واپس آنے کا فی الحال کوئی موڈ نہ تھا، سو وہ محفوظ تھا، مگر پھر بھی احتیاطی تدابیر کے طور پر اس نے اپنے نارمل استعمال میں آنے والی گاڑی چھوڑ کر دوسری گاڑی استعمال کی تھی، اور اپنی سم کو بند کر کے ایک نیا نمبر لیا تھا۔ اب وہ اندر داخل ہوا تو وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی، اور باتھ روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر دروازہ لاک کر دیا، پھر تسلی سے بیڈ پر آن بیٹھا۔ کمرہ غیر معمولی طور پر سمٹا ہوا تھا، ہر چیز ٹھکانے پر تھی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ کچھ سوچتا ہوا بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد کا دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ ساتھ کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ اس کے خریدے ہوئے ڈریس میں ملبوس تھی، اور خریدتے وقت اس نے واقعی نہیں سوچا تھا کہ اس قدر سجے گا۔ اس پر ایک لمحے کے لیے وہ اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ اس کے بال گیلی لٹوں کی شکل میں اس کے کندھوں پر گرے ہوئے تھے، ان کی کٹنگ بدلی ہوئی تھی اور ان کا رنگ بھی مختلف تھا۔ شاید اس نے بال ڈائی کیے تھے۔ وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی، مگر نظر انداز کر کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ 2 منٹ میں بال سنوارے اور واپس مڑی، پھر اسے دیکھے بغیر بولی، کچن میں جا رہی ہوں، اور دروازے کا لاک کھولتی باہر نکل گئی۔ وہ حیران سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ ری ایکشن! اس کا تو خیال تھا وہ ہنگامہ مچا دے گی، روئے گی، چیخے گی، اس سے لڑے گی، اس سے التجا کرے گی، اس کے ماں باپ سے رابطہ کروا دے، اس کو واپس چھوڑا۔ وہ تو یہ سب سوچے بیٹھا تھا۔ اس کا خیال ٹھیک ہی تو تھا، اس قسم کے کیسز میں ایسا تو ہوتا ہی ہے، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہ کیا۔ وہ کتنی پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ کیوں؟ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور اس کے پیچھے بڑھا۔ وہ کچن میں گیا تو بڑے سکون سے کچن ٹیبل کے گرد چیئر پر بیٹھی جوس کا گلاس سامنے رکھے ہوئی تھی، وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ جوس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی، پھر ایک دم اسے پتہ نہیں کیا ہوا، کس نے ایک دم گلاس اٹھایا اور پوری قوت سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ گلاس ٹوٹ گیا اور جوس دیوار پر نقشہ نگار بناتا نیچے بہ گیا۔ وہ ٹیبل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساتھ بلند آواز میں سسکتے بلکتے روتے اور کڑلاتے اس کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، امی امی۔ ساتھ کا دل ایک لمحے کو ڈک گیا۔ وہ آگے بڑھا، پھر رکا اور پھر واپس پلٹ گیا۔
اچھا ہی تھا وہ رو لیتی، اس کا دل ہلکا ہو جاتا، ورنہ اسے دیکھ کر یقیناً وہ مزید ہسٹیرک ہوتی۔ اس لیے اس نے واپس آنا مناسب سمجھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے زخمی بازو میں ایک بار دم شدید درد ہونے لگا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی ثانیہ کی زندگی کے ساتھ بہت بے رحم مذاق کیا تھا، اور اسے یہ بھی بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ اس نے ایک معصوم سی لڑکی سے اس کے خواب چھین لیے تھے۔ پھر لوب کے مار جاؤ تسی، ہم سارا کچھ پتا سی، لیکن اپنے لانتی دل پیچھے لگ گئے۔ اس کی آنکھیں ویران کر دی تھی، اس کا دل بنجر اور اس کی زندگی برباد۔ یہ کیا ہو گیا اس سے؟ اس کی آنکھیں چل رہی تھی۔ کتنا بے رحم ہوتا ہے انسان، اپنا دل آباد کرنے کے لیے دوسروں کا دل اجاڑ دیتا ہے، اپنا وجود بچانے کے لیے دوسروں کو مار دیتا ہے۔ اسے اندازہ تھا کتنی آسانی سے وہ دونوں نارمل نہیں ہو سکیں گے، وہی بیٹھا سوچتا رہا۔ وہ اتنا ظالم نہیں تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس نے تو کبھی چڑیا کا بچہ تک نہیں مارا، کبھی کسی کا دل نہ دکھایا تھا، کبھی جھوٹ نہ بولا تھا، کبھی کسی کا حق نہ مارا تھا، کبھی چوری نہ کی تھی۔ وہ اخلاقی برائیوں سے کوسوں دور تھا۔ اس کے ماں باپ کی تربیت بہت بہترین تھی۔ جب سب کچھ اتنا بہترین تھا تو کہاں کمی رہ گئی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کمی رہ جاتی ہے؟ کہیں نہ کہیں کمی کیوں رہ جاتی ہے انسان میں؟ وہ ظاہر اس قدر مکمل تربیت کے باوجود انسان اس طرح کا قدم کیوں اٹھا لیتا ہے کہ نسلوں کی تربیت کو رسوا کر دیتا ہے؟ وہ اس طرح بیٹھ رہا، جانے کتنی دیر گزری کہ اسے لاؤنج میں ثانیہ کی موجودگی کا احساس ہوا۔ صوفے کی بیک پر کھڑی سے یکٹک دیکھی جا رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ ہچکچایا، ہچکا اور نظر چرا گیا۔ اس کا نظر چرانا قیامت ہو گیا۔ اس نے ثانیہ کی بےتاب سے اس کیا سنی، پھر وہ بھاگتی ہوئی اس کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھاڑ کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کمرہ اس کی چیخوں سے اور آنسوں میں ڈوب گیا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ تیزی سے اٹھا اور اس کے پیچھے کمرے کے دروازے تک آیا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولنا چاہا مگر وہ لاک تھا۔ وہ دروازہ بجانے لگا۔ ثانیہ، ثانیہ دروازہ کھولو، سونی پلیز۔ اس کا انداز التجائیہ تھا، وہ مسلسل دروازہ پیٹ رہا تھا، دوسری طرف صرف اس کی سسکیوں کی آواز تھی۔ سونی پلیز۔ اس کی آواز بے بسی سے پر تھی، پھر وہ تھکے ہوئے انداز میں زمین پر گر سا گیا۔ اب وہ دونوں دروازے سے سر ٹکائے رو رہے تھے، اس فرق صرف اتنا تھا کہ وہ اندر تھے اور دروازے کے اس پار۔ کیا تمہیں میرا چہرہ یاد ہے؟ کیا تمہارے پاس میرا چہرہ موجود ہے؟ مجھے اپنا چہرہ بھول گیا ہے، شاید میں اپنا چہرہ کھو بیٹھا ہوں۔ میرا چہرہ ایسا نہیں تھا، میرا چہرہ مکمل تھا، خوبصورت تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں ہے، صرف ویران بے خواب اور بنجر آنکھیں، جلی ہوئی پیشانی، رسوائی سے بھرے ہونٹ اور آنسوں سے بوچھل پلکیں۔ یہ میرا چہرہ ہے مگر یہ میرا چہرہ نہیں ہے۔ وہ ساری رات وہیں بیٹھا رہا۔ اگلی صبح ثانیہ نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ دونوں کا حال ایک جیسا ہی تھا، رات بھر کی جاگی مت برابر سوجی آنکھیں، آنسوں کے نشانات سے بھرا چہرہ اور سرخ ہونٹ اور ناک۔ ثانیہ اسے دیکھ کر ایک بار پھر ششدر رہ گئی۔ وہ کیا کر لیا تھا اس نے خود کو؟ وہ سعد میر کب تھا جس کے ساتھ اس نے یونیورسٹی کے 4 سال گزارے، بے شمار کہکیاں لگائی، انگنت محفلیں سجائی تھی، ٹورز کیے تھے، کھانے کھائے تھے؟ یہ تو سب پتہ نہیں کون سا ساتھ تھا جسے وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسے وقتی طور پر بھول گیا کہ اس کا کتنا عظیم نقصان کر بیٹھا ہے۔ اس کے دل پر ہمدردی غالب آ گئی، وہ بے ساختہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ سے میر کے چہرے کو چھوا، اس کی آنکھوں پر ثانیہ کی انگلیاں ذرا سی کیا لگی، وہ آنکھیں جھیلوں کی مانند بہنے لگی۔ اس نے سعد کے گال پر ہاتھ رکھا اور سسک اٹھی۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا سعد؟ یہ تم نے خود کو کیا کر لیا؟ سعد کو اس مسیحائی کی توقع کب تھی؟ اس نے بےتابی سے ثانیہ کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا کر والہانہ انداز میں آنکھوں سے لگانے لگا۔ سونی مجھے معاف کر دو، سونی میں مر جاتا تمہارے بغیر، میری حالت دیکھو سونی، مجھ پر ترس کھاؤ پلیز۔ وہ اس کے التجائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ثانیہ زور زور سے رونے لگی۔ سعد نے ایک لحظے کو کچھ سوچا، پھر بے ساختہ دونوں ہاتھ اس کی گرد لپیٹ لیے۔ اب وہ دونوں رو رہے تھے، ایک دوسرے کی جان رو لو بہ کے۔ اس کی آنکھیں کھلی تو کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خنکی تھی، اس نے کروٹ لی تو چونک گیا۔ وہ اس کے ساتھ ہی موجود تھی، گہری نیند میں گم، ہاتھ گال کے نیچے دھرے، اس کی طرف کروٹ لیے، دونوں ٹانگیں اکٹھی کر کے پیٹ سے لگا کسی معصوم بچے کی مانند سو رہی تھی۔ شاید اس بھی سردی لگ رہی تھی۔ اس نے پیروں میں پڑی چادر اٹھائی اور اسے اڑا دی اور تھوڑی سی اپنے اوپر بھی ڈال لی اور سیدھا لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی، وہ سوجی ہوئی تھی اور اسے یاد آیا کہ وہ اس سے لپٹ کر روتی بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، سعد بتاؤ نا، میرا کیا قصور تھا؟ مجھے کس چیز کی سزا دی تم نے؟ اور چونکہ سعد کے پاس ان سوالات کے جوابات نہ تھے، اس لیے وہ خاموشی سے اس کے بال سہرا رہا، اور جب نڈھال ہوگی تو اس نے اسے بازو میں اٹھا کر کمرے کے اندر لے آیا۔ بیڈ پر اسے لٹا کر وہ بھی ادھر ہی لیٹ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں گہری نیند میں جا رہی تھی اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا کشتے میں سو گئی۔ وہ بھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سو گیا۔ وہ اس قدر تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اسے ایک دم وائبریشن کا احساس ہوا، یہ اس کا موبائل تھا جس پر حبیب کے میسیجز آ رہے تھے۔ کدھر ہو تم؟ حبیب کا سوال تھا۔ وہ فون سائلنٹ پر لگا کر جواب دیکھنے لگا۔ سو رہا تھا اس وقت؟ خیریت؟ حبیب کو تشویش ہوئی۔ ہاں، رات سو نہیں سکا۔ کیوں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس جاگتا رہا۔ ثانیہ کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کدھر ہے وہ بھی سو رہی ہے۔ کوئی بات ہوئی اس سے؟ ہاں۔ کیا؟ کچھ خاص نہیں، بس روتی رہی۔ پھر؟ میں نے سنبھال لیا۔ پھر؟ سلا دیا۔ پھر؟ کیا پھر؟ اب کیسے غصہ ہے؟ تم نے کیا کہا؟ کچھ کہنے والا کام کیا میں نے؟ اس کا انداز اذیت بھرا تھا۔ پھر بھی؟ روتا رہا بس۔ اس نے اعتراف کیا۔ شٹ، حبیب کو اس کا رونا پسند ہے۔ اس کے سامنے ظاہر ہے شرم نہیں آئی؟ اس نے داؤ دلایا۔ نہیں، بلکہ شرمندگی ہوئی تھی۔ کچھ بولی وہ آگے سے؟ نہیں۔ سوال کرتی رہی۔ کیسے سوال؟ اندازہ کر لو خود ہی، یہی کہ میں نے یہ ظلم کیوں کیا۔ او پھر؟ پتہ نہیں یار، مگر ایک بات کو۔ کیا؟
مجھ سے اس کا حال دیکھا نہیں جا رہا. صبر کرو یار، اب اتنا بڑا مارکا مارا ہے، اس کے آفٹر افیکٹس تو ہوں گے نا. حبیب نے حوصلہ دیا. پچھتاوا شروع ہو گیا میرا. اس کے لہجے میں درد تھا. اداس مت ہو. تو کیا کروں؟ محنت کیا پھل کھاؤ. بہت دیا دفعہ ہو جاؤ. اسے برا لگا. اوکے، وہ واقعی دفعہ ہو گیا. بیسٹ فرینڈ کا فائدہ ہر موڈ کو سمجھتا تھا. ساتھ کی ایک طویل سانس لے کر فون ایک طرف ڈال دیا. دوبارہ سے اسے دیکھنے لگا. وہ ابھی تک سو رہی تھی. وہ اسے یوں دیکھنا کتنا دلکش اور خوشنما نظر آ رہا تھا. اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی سوتے ہوئے کے ساتھ. بس اسے دیکھتا جا رہا تھا. حبیب صحیح کہہ رہا تھا. اسے اس پل اس سے اتفاق ہوا. سعد اپنی من مرضی کرتے ہوئے صرف ایک بات بھول گیا کہ ثانیہ مبشر اس کی سب سے بڑی خامی اس کی ضد تھی. ضد جو ہر رشتے کی خوبصورتی کے ہنا دیتی ہے. ضد جو انسان کو غلط ہونے کے باوجود غلطی تسلیم کرنے نہیں دیتی اور اپنے غلط ہونے پر ہی ٹھٹ جانے پر مجبور کر دیتی ہے. اور پچھلے 11 دن سے وہ مسلسل اس کی ضد کو بھگت رہا تھا. وہ اپنی ضد پر اتر آئی ہوئی تھی. دل کرتا تو کمرے سے باہر آتی، ورنہ پورے دن کے لیے کمرہ بند. وہ دروازہ بجاتا رہتا. دل کرتا تو اس کی منتیں کرنے پر 2 نوالے لیتی، ورنہ منہ بند کر کے ایک طرف پڑی رہتی. اس کے لاکھ منانے پر، درخواستیں کرنے پر بھی اس کی بات سننے پر آمادہ نہ ہوتی. اس کی یہ ضد اس کی صحت پر بری طرح اثر انداز ہو رہی تھی. وہ بے خبر نہ تھی. بس وہ اس کو اسی طرح ذلیل کرنا چاہتی تھی. شاید شروع دنوں میں ایسا بھی ہوا کہ اس نے بڑے تحمل سے ساتھ اس کے اس فعل کی وضاحت مانگی. بڑے آرام سے مانگی. وہ بزنس پڑھی ہوئی تھی. ہر بات لاجک اور ریزن کے ساتھ کرتی تھی. نہیں جانتی تھی کہ وہ پگلا وہ جھلا جس جال میں پھنس چکا، وہاں لاجک اور ریزن کا کیا کام. جس آگ میں وہ جل رہا تھا وہ تو گھر کے گھر خاک کر دیتی. کہاں اس چیز کا دھیان کہ اس نے ایک لڑکی کی شادی ختم کروا دی تھی نا وہ پاگل. مگر اس ضد کا انجام یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے اس نے گھر کے تمام کمروں کے لاک خراب کر دیا. اب کم از کم دروازہ بند نہیں ہو سکتی تھی، کمرہ بند نہیں ہو سکتی تھی. مگر اس کے اس عمل کے بعد وہ اسے کھانے کے معاملے میں پہلے سے زیادہ تنگ کرنے لگی. یہاں تک کہ دوسرے ہفتے اس کا صبر ٹوٹ گیا. وہ سعد بھی اپنی ضد پر اترا. وہ یہ بہت بڑا نقصان تھا. ایک ضدی دوسرے ضدی کے مقابلے آ جائے تو دونوں ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے. نقصان دونوں کا ہی ہونا تھا. اس نے اپنی ضد سے سعد کی ضد کو جگا دیا. بھگتا انہیں سے ہی بھگتنا تھا. صبح بچا کر تو ثانیہ کہیں نہیں تھی. اس کا سر گھوم گیا. اس کی تلاش میں باہر آیا تو وہ لاؤنج کے صوفے پر بے ترتیب سی پڑی تھی. وہ طویل سانس بھرتا اس کے پاس آ بیٹھا. ناشتہ کیا؟ اس نے نرمی سے سوال کیا. جواب ندارت. ثانیہ سونی، اس نے پیار سے بلایا. کوئی جواب نہ تھا. اب کی بار اس نے نرمی سے بازو پر ہاتھ رکھا. وہ کرنٹ کھا کر دور ہوئی. ساتھ بے حد محظوظ ہوا. اس نے ایک بار ہاتھ آگے کیا تو ثانیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا. وہ اثر لیے بغیر اٹھ کر اس کے مقابلے آیا. ہلکا سا جھک کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور کچھ مزید جھک کر اس کی مزاحمت کو صاف نظر انداز کرتے اس کی پیشانی کو چوما اور اسے چھوڑ کر سیدھا ہو گیا. وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی. وہ مسکراتا ہوا شاور لینے چلا گیا. اب اس کے ہاتھ ایک نیا پتہ لگ گیا تھا، تڑپ کا پتہ. وہ اس سے بھاگتی تھی، اس سے بچتی تھی. اس نے پہلے کبھی نوٹس ہی نہ کیا. اب تو اسے بڑے آرام سے اپنی ہر بات منوا سکتا تھا. بڑا ہی چوالا. ان دونوں کو ادھر چھوڑ کر ہم دوبارہ واپس ثانیہ مبشر کے گھر چلتے ہیں. وہاں کا جائزہ لیتے ہیں. ادھر کیا کچھ نہیں. وہ تھپڑ کھا کر وشما کریم کے آگے ایک دفعہ دنیا گھوم گئی. اسے احساس ہوا کہ جسے وہ اپنا من مندر کا دیوتا مان کر سمان دیتی آ رہی تھی، وہ تو اتنا کمزور اور گرا ہوا نکلا کہ اپنے غلط فعل کو کرنے کے لیے ہر صورت اس راستے سے ہٹانے پر تیار تھا. وہ تو ثانیہ کو نکاح کر کے لے گیا، مگر وشما کریم کے مستقبل کے آگے ایک مستقل سوالیہ نشان لگا گیا. حبیب نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا. کیوں؟ اس نے روتے چلاتے ثانیہ کے ماں بابا کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی کہ وہ سب یونیورسٹی بوائز تھے، اور یہاں تک کہ اس نے ساتھ کے گھر کا ایڈریس بھی بتا دیا. اس کے گھر کا نمبر، اس کا نمبر بھی سب بتا دیا. حبیب کو بھی کہاں چھوڑا تھا، اس کے متعلق بھی سب راز عیاں کر دیے. ایک سراسر اغوا اور نکاح بالجبر کا کیس تھا. شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا. اس کے ماما ماجدہ مبشر کو مسلسل غشی کے دورے پڑے تھے. اوپر سے آس پڑوس کا خوف، رشتہ داروں کی باتیں اور طنزیہ سرگوشیاں. ان کے گھر کبھی وہ لوگ نہ آئے، اس لیے بائی فیس وہ کسی کو نہ پہچان سکے، مگر ان کے ناموں سے وہ آگاہ تھے. باقی تفصیل جب وشما نے دی تو مبشر حیات نے بروقت اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کو فون کی بات اب چھپانے والی رہی کہاں تھی. جب عین نکاح کے وقت ان کی عزت کی دھجیاں اڑ گئی تو اب رہی سے عزت بچا کر وہ کیا کرتے. اس لیے انہوں نے مکمل تفصیل بتائی. پولیس آفیسر ان کے عزیزوں میں سے تھا، ورنہ انہیں نہ جانے کتنے سوالات کے جواب دینا پڑتے، مگر اس کے باوجود بھی انہیں جواب دینا پڑا. پولیس آفیسر یہ یقین دہانی چاہتے تھے کہ وہ ثانیہ کی کوئی پرسنل انوالومنٹ نہ تھی. اگر بعد میں نکلی تو وہ کچھ نہ کر پائیں گے. اس کا یقین تو ماجدہ مبشر کو تھا کہ ان کی بیٹی قطعاً ایسے کسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں ہو سکتی. مگر مبشر حیات فکر مند تھے. وہ ماں تھی، ہمیشہ بیٹی کے متعلق اچھا ہی سوچتی، مگر حقائق سے نظر نہیں چرائی جا سکتی تھی. اپنے شعبے کو دور کرنے کے لیے انہوں نے وشما کو بلایا اور اس سے سوال کیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ثانیہ کس لڑکے کے ساتھ. مگر وشما نے سختی سے ان کے خدشے کی تردید کی تھی. اس نے قسم کھا کر انہیں بتایا کہ سب کیا تیرا سعد اور حبیب کا تھا. ثانیہ معصوم 1% بھی انوالو نہ تھی. وشما کے اتنے یقین سے کہنے پر ان کا دل مضبوط ہوا. خدا کا شکر تھا کم از کم ان کی بیٹی تو بے قصور تھی. ساتھ کے گھر پولیس ریڈ بیکار گیا کیونکہ وہاں صفائی چوکیدار ملازموں کے سوا کوئی نہ تھا. دوسری طرف حبیب ملک سے نکل چکا تھا اور اس کے گھر والے اس معاملے سے قطعاً بے خبر تھے. ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. شاید انہیں یقین بھی نہ آتا جو مبشر حیات کے پاس وہ ویڈیو موجود نہ ہوتی. ویڈیو شادی کی تقریب میں آنے والا ہر فرد موبائل لازمن ساتھ لاتا ہے. اب وہ روایتی کیمرہ لے کر آنے کا رواج تو ختم ہوتا جا رہا اور فلمی
سین جیسے گن پوائنٹ پر ہونے والا اس نکاح کو وہاں برائڈل روم میں ایک لڑکی نے بڑی خاموشی سے مووی میں قید کر لیا تھا، اور اس ویڈیو میں مشما کو تھپڑ پڑنے سے لے کر نکاح تک، اور بعد میں جب سادنے سے بازو میں اٹھا ابھی گل لے کر چکنے انداز میں اس کے پیچھے تھا، سارا سین بڑے نمایاں انداز میں کیپچر کیا گیا تھا۔ اور جب یہی ویڈیو مبشر حیات نے حبیب عارف کے والدین کو دکھائی تو اس کی والدہ کا چہرہ یوں تھا جیسے انہیں ابھی اٹیک ہو جائے گا۔ یہ ہتھیار تھامے دھاڑتا ہوا لڑکا ان کا بیٹا تو نہیں تھا، وہ تو اتنا ٹھنڈا مزاج تھا کہ گھر میں کبھی اس کی بلند آواز بھی نہ سنی تھی کسی نے، اور اب وہ دوسرا لڑکا جس کی آنکھیں بری طرح لال تھی، جس کے بازو پر بینڈیج تھی، اس لڑکی کو تو بڑی اچھی طرح جانتی تھی، یہ تو بڑا معتبر ہنسمکھ سا لڑکا تھا، ان کے حبیب کا دوست تھا، اکثر وہ گھر بھی آیا کرتا تھا۔ انہیں تو کبھی لگا ہی نہیں کہ ان کے بیٹے کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو کہ دوسروں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتے پھرتے تھے۔ بدقسمتی سے باقی لڑکوں کی کوئی شناخت نہ کر پایا تھا۔ جب حبیب سے رابطے کرنے کی کوشش کی گئی تو ہر جگہ سے غائب تھا، موبائل نمبر بند، واٹس ایپ بند، فیس بک ان ایکٹیویٹ، اور ساری سوشل سائٹس بلاک۔ اس کے والد نے تو اپنے سار کے بال نوچ ڈالے۔ یہ کیا کیا تھا ان کے سپوت نے؟ کیا اس دن کے لیے مانگتے ہیں لوگ بیٹا؟ انہوں نے بے ساختہ مبشر حیات کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، بھلا اس کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ وہ اس قدر شرمندہ تھے کہ ان کا بس چلتا تو وہ اپنی جان دے کر بھی ثنیہ کو واپس لے آتے، مگر مجبوری یہ تھی کہ ظالموں نے سارے سراغ ہی غائب کر دیے، ساتھ کی گاڑی، اس کے موبائل، سب کچھ اس کے گھر سے برآمد ہو گیا۔ آخرکار اس کے والدین سے رابطہ ہو گیا جو کہ لندن میں تھے، ان پر بھی ایک قیامت ٹوٹی تھی۔ حبیب کے والدین تو شاید کسی طرح بری ذمہ ہو جاتا کہ ان کا بیٹا صرف ایک شریک جرم تھا، مگر ساتھ وہ تو خود مجرم تھا۔ اور کیا کیا تھا اس نے؟ کچھ اسلحہ بردار لڑکوں کو لے کر شادی کی تقریب میں گھس کر زبردستی ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اور پھر اس کے آگے کے بریڈ کمز غائب تھے۔ وہ گروپ کہاں غائب ہوا کوئی نہیں جانتا تھا، مگر ساتھ کے پیرنٹس پہلی فلائٹ سے واپس آ گئے تھے۔ مبشر حیات چاہتے بھی ان سے ملنے پر مجبور تھے۔ حسن میر کا چہرہ زرد تھا، ان کے بیٹے نے وہ کام کیا کہ وہ ساری زندگی سر اٹھانے کے قابل نہ نہیں تھے۔ مبشر حیات سے نگاہیں ملا کر بات نہ کر پا رہے تھے، کرتے بھی کیسے؟ بیٹے نے جو کارنامہ انجام دیا وہ اس لائق تھا کہ ویسے اپنے ہاتھ سے گولی مار دیتے۔ انہوں نے مبشر حیات کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور قسم کھا کر کہا تھا ہر صورت ڈھونڈیں گے، اور اس کے بعد وہ چاہے اس کے ساتھ جو چاہے اس کے ساتھ کریں، وہ تک نہیں کہیں گے، مگر یہ سب تو اس صورت میں ممکن ہوتا جب اسے ڈھونڈ پاتے ہیں، مگر انہیں ہر صورت ساتھ کو ڈھونڈنا تھا، اسے مبشر حیات کی عدالت میں پیش کرنا تھا، سب سے بڑھ کر ان کی بیٹی کو واپس لانا تھا، مگر اس سارے چکر میں ایک شخص کو بھول گئے تھے، اور وہ تھا دانیال نواز تھا۔ چلو شکر ہے بھولے ہوئے ہیں۔ اس نے واٹس ایپ کھولا تو دانیال کا میسج تھا کہ وہ اسے واٹس ایپ پر کال کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے کال کا بٹن دبایا، فون کان کو لگایا، تیسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا کہ دانیال بے حد پریشان تھے، اسے بتا رہا تھا کہ اس کے پیرنٹس واپس آ چکے ہیں اور ثنیہ کے والدین اس کے اور حبیب کے گھر تک پہنچ چکے تھے۔ اسی خوف کی وجہ سے اس نے موبائل سے کال نہیں کی کہ کہیں اس کا نمبر ٹیپ نہ کیا جا رہا ہو۔ ساتھ جو اس کی گفتگو سن رہا تھا، اس کی پیشانی پر شکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ معاملہ اس کی توقع سے زیادہ خراب تھا، اور اس کی توقع سے جلدی بگڑ گیا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا وہ اتنی جلدی اتنا آگے نکل آئیں گے۔ اگر حسن میر نے مبشر حیات سے کوئی وعدہ کر لیا تھا تو اس کا بچنا سا خاصا مشکل تھا، وہ اسے ہر صورت ڈھونڈ نکالیں گے تو اب کیا کریں وہ اسے خود سوچنا تھا۔ دوسری طرف دانیال سے کہہ رہا تھا کہ اگر اس کے پاپا کو سیال کوٹ والے اس گھر کی لوکیشن پتہ ہے تو وہ سب سے پہلے جگہ بدلے، فوراً یہ جگہ چھوڑ دے۔ اس نے حامی بھر کے فون بند کر دیا۔ جگہ کے بارے میں اسے پریشانی نہ تھی کیونکہ اس گھر کے متعلق حسن میر آگاہی تھے، مگر یہ کوئی مستقل سلوشن نہ تھا۔ اسے ایسا حل چاہیے تھا کہ واقعی اس مسئلے کا حل ہوتا۔ اس دوپہر سے لے کر شام تک وہ سوچتا رہا، کبھی لیٹ جاتا، کبھی اٹھ کر پھرنے لگتا۔ حیرت انگیز طور پر اس دن اسے ثنیہ کو ذرا بھی تنگ نہ کیا، جو کہ بیٹھ کے ایک کونے پر گٹری سی بنی لیٹی تھی۔ آج بھی اس نے کچھ نہ کھایا تھا، مگر آج سادنے سے کھانے کا نہیں کہا۔ رات نے چاروں طرف اپنے پر پھیلا لی تو وہ ساری سستیوں کو عقل مندی کو پرے پھینکتا اٹھا اور شاور لینے چلا گیا۔ جب وہ شاور لے کر آیا تو ثنیہ ابھی بھی ویسی پڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھا، وہ ذرا سا چونکی بھی پیر سمیٹ لیے۔ ثنیہ، اس نے نرمی سے بلایا۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اسی طرح بولی، اٹھو میری بات سنو۔ وہ آنکھوں سے بازو اٹھاتی اٹھ بیٹھی، اس کے بال اس کے گالوں کے گرد پھیل گئے تھے، اس کی آنکھیں بجھی ہوئی تھی اور اداس تھی، اس کی صحت پہلے سے خاصا گر گئی تھی، وہ کمزور نظر آتی تھی، ساتھ کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اس نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، وہ تو اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا مگر ناکام ہو گیا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات شروع کی۔ میں جانتا ہوں میں نے کچھ اچھا نہیں کیا، مگر میں مجبور تھا، یقین کرو شاید میں اپنے آپ کو تم تک آنے سے پہلے ختم کر دیتا۔ اور وہ ایک لمحے کو رکا اور اس کا چہرہ دیکھا، وہ مجبوری سے اس کی بات سن رہی تھی، اس کے چہرے پر واضح بیزاری نظر آئی۔ ہائے ہائے، اگر اس رات حبیب نہ ہوتا تو شاید میں اب تک تمہارے سامنے نہ ہوتا۔ اس رات میں نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے انداز میں اذیت تھی، اپنے بازو کو دیکھ رہا تھا جس پر 7 لمبی لکیریں تھیں، جس نے 7 جگہ سے اپنی کلائی کٹ لگائے تھے۔ ثنیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس میں بے پناہ خوف بھر گیا۔ اس نے بے یقینی سے ساتھ کو دیکھا، ساتھ نے خاموشی سے اس کے سامنے بازو کر دیا۔ ثنیہ نے اس کے بازو کو دیکھا تو ایک بار پھر چونکی، یہ بازو تو اس کا بینڈیج میں رہا تھا نہ کتنے ہی دن، اسے یاد آیا۔ حبیب نے مجھے بتایا، اور پھر خیر آگے کی کہانی سے تم واقف ہو۔ میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں میں نے جتنا بڑا تمہارا نقصان کیا، اس کے بعد میری کسی بات پر تمہیں یقین نہیں آئے گا، اس لیے آج میں تمہارے پاس ایک ایگریمنٹ لے کر آیا ہوں۔ کیسا ایگریمنٹ؟ وہ چونکی۔ ہم دونوں نے بزنس پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں بہت اچھے سے
کہ زندگی گیو اینڈ ٹیک کے اصول پر چلتی ہے. میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ایک منتھ گزارو بالکل اسی طرح نارمل طریقے سے جس طرح سارے ہسبینڈ وائف رہتے ہیں. میں بھی تم سے بات کر سکوں اور تم میری بات سنو, بیزاری سے نہیں شوق سے, اور تم میرا خیال رکھو, تم میرے لیے مسکراؤ. ہاں سونی میں تمہیں مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں, مگر بے فکر ہو, یہ سب صرف 1 مہینے کے لیے ہوگا. اس کے بعد وہ آہستہ سے رکا. اس کے بعد میں تمہیں واپس چھوڑاؤں گا. اس نے مضبوطی سے کہا. اس نے بے یقینی سے ساتھ کا چہرہ دیکھا, اور اگر تم اپنی بات سے پھر گئے تو. اس کے لہجے میں بے یقینی بول رہی تھی. میں حلف دینے کو تیار ہوں. وہ تیری سے بولا. نہیں حلف نہیں, مگر تم وعدہ کرو کہ وہ بات مکمل بھی نہ کر پائی. کہ ساتھ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اپنے دونوں ہاتھوں میں بہت مضبوطی سے. میں وعدہ کرتا ہوں سنیا, میں تمہیں واپس چھوڑاؤں گا. تم جو بھی فیصلہ کرو گے مجھے قبول ہوگا. میں صرف تمہارے ساتھ کچھ پل خوشی کے گزارنا چاہتا ہوں, کچھ ایسے لمحے جو ہمیشہ مجھے سکون دے سکیں, کچھ یادیں اکٹھی کرنا چاہتا ہوں. سونی مسکراتی ہوئی محبت سے لبریز یادیں جو ہمیشہ مجھے خوش کریں. میں تمہارے ساتھ اس 1 مہینے میں اپنی ساری زندگی جینا چاہتا ہوں سنیا. اس کی آواز شدت جذبات سے مغلوب ہو رہی تھی. سنیا نے امید کی اس کرن کو کھولنے نہ دیا. مجھے منظور ہے, وہ بے ساختہ بولی. وہ دونوں اس وقت شاپنگ کے لیے باہر آئے ہوئے تھے. اتنے دنوں بعد باہر نکل کر سنیا کو بھی فریش فیل ہو رہا تھا. اسے باہر لے کر آتے ہوئے سعد نے بس اتنا کہا, میں چاہتا ہوں تم میری پسند سے پہنو اوڑھو بس. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. سنیا نے بس دھیمے سے سر ہلا دیا, مگر شاپنگ سینٹر میں آ کر سعد نے سب کچھ اس پر چھوڑ دیا, مگر اسے چوائس میں ہیلپ کرتا رہا. سنیا تھوڑی الجھی محسوس ہو رہی تھی اسے, مگر وہ خاموشی سے نظر انداز کرتا رہا, کیونکہ اس کے سوال سوائے اس کے پاس اور کچھ آ رہا نہ تھا. وہ اس کی جھجک کا ماخذ سمجھ رہا تھا. شاپنگ کر کے جب وہ لوٹے تو رات گہری ہو چکی تھی. وہ اسے فریش ہونے کا کہہ کر خود کافی بنانے چلا گیا. سنیا سر ہلاتی بات لینے چلے گی. جب وہ کافی بنا کر لایا تو وہ ڈریسنگ کے آگے براجمان تھی. اس نے سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے اسے دیکھا تو دل کھل اٹھا. وہ سفید فراک میں ملبوس تھی جو کہ اس کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی. اس کے ساتھ ریڈ دوپٹہ تھا جو اس نے سر پر لیا ہوا تھا. اس کے قریب چلا ہے, وہ دونوں کلائیوں میں چوڑیاں پہن رہی تھی. سرخ چوڑیاں. خاموشی سے ڈریسنگ سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا. بعد منظر بیان کی حد سے باہر نکل جاتے, اس لیے وہ بیان کرنے سے قاصر تھا کہ اسے کیا محسوس ہو رہا تھا. اس نے نظر اٹھا کر سعد کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ واضح گھبراہٹ آیا تھی. سعد کی آنکھوں میں انس و نرمی تھی. اس نے احتیاط سے قدم آگے بڑھا اور سنیا کے دونوں شانوں سے تھام لیا. پھر بہت آہستگی سے مخاطب ہوا. مجھے ایک اجازت چاہیے سنیا. کیسی اجازت؟ میں تمہارے ساتھ گزرے ہر لمحے کو کیمرے میں قید کرنا چاہتا ہوں. میں یادوں کا یہ سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتا ہوں. سونی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان تصاویر کو ہمیشہ سیکرٹ رکھوں گا. نہ تو کسی کو دکھاؤں گا, نہ ہی کسی اور طریقے سے تمہارے خلاف استعمال کروں گا. اس کا لہجہ مضبوط اور یقین دلانے والا تھا. سنیا نے بس ہاں میں سر ہلایا. ذات کا چہرہ روشن ہو گیا. اس نے بے ساختہ سنیا کو اپنے ساتھ لگایا اور دوسرا ہاتھ اونچا کر کے اس لمحے کو قید کر لیا. پھر وہ اسے لے کر بیڈ پر آ گیا. بیڈ پر اسے بٹھا کر اس نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا اور اندر سے ایک چیک بک نکالی. پھر ایک چیک جو کہ تیار تھا الگ کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا. یہ کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. یہ تمہارے حق مہر کا چیک ہے. اب جب کہ ہم دونوں ایک باقاعدہ تعلق پہ بندھے جا رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تم پہ کوئی بھی حق استعمال کرنے سے پہلے میں اپنا فرض ادا کروں. حق مہر میرا فرض ہے, اس لیے میں اسے ادا کرتا ہوں. اسے چیک سنیا کی طرف بڑھایا. سنیا کا چہرہ سفید تھا. مجھے یہ نہیں چاہیے. اس کی آواز مدھم تھی. میں جانتا ہوں مگر تمہارے کام آئے گے اور یہ تمہارا حق ہے سونی. میں فرائض کی ادائیگی کے بغیر تم سے حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا نا. وہ اب مانی خیز انداز میں مسکرائے. سنیا کے گال تمتما اٹھے. اس نے خاموشی سے چیک پکڑا اور اسی دراز میں پھر سے ڈال دیا. کافی کے مگ سے اٹھتی بھاپ اب بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی. اس نے کمرے کی روشنی مدھم کر دی. اب کمرے میں ہلکی نیلی روشنی تھی اور سنیا کے گالوں پہ جیسے چراغ چل رہے تھے. ساتھ کھڑکیوں کے پردے گرا رہا تھا. تم ابر گریزہ ہوں, میں صحرا کی مانند ہوں. 2 بوند جو برسو گے بیکار میں برسو گے. ہے خشک بہت مٹی ہر سمت بگولے ہیں. اٹھتے ہی تو شعلے ہیں. تم کھل کے اگر برسو تو صحرا گلستان ہو. ہم تم سے کہیں کیسے, تم ابر گریزہ ہو. جل تھل اگر تم کر دو, تن من میں نمی کر دو. ہے خشک بہت مٹی پوری جو نمی کر دو. پھر تم کو بتائیں گے تم میری محبت ہو. نیند میں بھی اس کا چہرہ سچائی کا مظہر تھا. اس کے چہرے پر افسردگی اور تھکن تھی اور بے سود ہو کر سو رہی تھی. حالانکہ اس کے بالکل پاس تھی. اس کے ساتھ ہی کیونکہ اس نے سنیا کا سر اپنے بازو پر رکھا ہوا تھا. اسے بڑی مضبوطی سے اپنے حصار میں جکڑا ہوا تھا, مگر کہیں نہ کہیں وہ خود بھی اداس تھا اور ذہن میں بس ایک یہی سوچ تھی, کاش یہ سب یوں نہ ہوا تھا. پچھتاوا سا پچھتاوا تھا. اب پچھتائے کیا ہو, جو چڑیا چوگ گئی کھیت, بلکہ تیرا تو جاڑ ہی گئی ہے کھیت. محبت میں دکھ کے سوا رکھا کیا ہے محسن. وہ مل بھی جائے تو جدائی کے اندیشے مار دیتے ہیں. وہ اس وقت چناب کے کنارے پر موجود تھے. رات کا وقت تھا اور چناب کے پانیوں میں روشنیوں کا عکس بڑا دلکش تھا. وہ خاص طور پر آج جسے ادھر لے کر آیا تھا. ایک لمبا چوڑا آرڈر کرنے کے بعد وہ اوپن ایئر میں بیٹھے تھے. ساتھ مسلسل بول رہا تھا اسے آج پتہ نہیں کہاں کی باتیں یاد آ رہی تھی. سنیا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی. کبھی کبھار وہ کوئی جملہ بول دیتی. آج وہ کافی دنوں بعد پرسکون نظر آ رہا تھا. ہائے ہائے, 1 منٹ, لائٹ چلی گئی ہے. مچھروں نے میرا ڈنر کرنے آ جانا. کدھر گیا ساتھ کے؟ اس پانی میں بندہ ڈوب جاتا ہے. اس نے جناب کے پانی میں نظر جمائی. اس سے سوال کیا. وہ بھرپور طریقے سے چونکا. اگر بچانے والا ساتھ ہو تو نہیں.
وہ اعتماد سے بولا۔ سنیا نے ایک لہجے کو اسے دیکھا، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا، آج کل وہ کتنا خوش رہتا تھا بقول اس کے وہ اپنی زندگی جی رہا تھا، یادیں اکٹھی کر رہا تھا، وہاں بھی ساتھ نے اپنی اور اس کی بے تحاشا تصاویر لی۔ وہ مطمئن تھا کیونکہ سنیا اب اس کے ساتھ نارمل دکھائی دیتی تھی، وہ اس کی باتیں تو نہیں کرتی تھی مگر اس کی باتیں ضرور سنتی تھی، اور اب وہ اسے ناشتہ بنا کے بھی دیتی تھی۔ وہ بے حد خوش ہوتا تھا، ایک نوالے پر اس کی تعریفیں کرتا، پھر ضد کر کے بہت پیار سے چند نوالے خود اسے کھلاتا، اور جب وہ شاور لے کر آتی تو اسے پاس بٹھا لیتا، اس کے بالوں کی لٹیں اپنی انگلی پر لپیٹ کر اسے دیکھتا جاتا۔ وہ اتنی بات تھی لڑکی کنفیوز ہو جاتی، اور جب اسے سوال کرتی کہ ایسے کیوں دیکھ رہے تو وہ بس کرا کر اس کی پیشانی چوم لیتا۔ بہت سی باتوں کے جواب میں اس کا یہ ری ایکشن ہوتا جو کہ سنیا کو خاصا حیران کر دیتا۔ ایک دن وہ اس کے لیے ڈھیروں گلاب لے کر آیا، پھر بہت خوبصورتی سے اس کے بالوں میں سجا، اور پھر جب اسے بے تحاشا پیار آیا وہ اس کی بے تابیہ سہتی گلابوں میں سجی گلاب رنگی ہوتی جاتی تھی۔ مگر خوشائند بات یہ تھی کہ ساتھ کو اب سنیا کا رویہ بدلا ہوا محسوس ہوا تھا، وہ اب جیسے اس کو قبول کر چکی تھی، اور وہ کبھی کبھار اس کی معصوم شرارت پر ہنس بھی دیتی، اور ہاں وہ اب اس کی باتوں پہ چپ نہیں رہتی، اسے مزے لے لے کر تنگ کرتی، اسے یاد دلاتی کہ یونیورسٹی میں کتنا اکڑ اور بدتمیز تھا، وہ آگے سے شرمندہ ہوئے بغیر ہنس دیتا، اسے بتاتا کہ وہ اس کے عشق میں کسی کام کا نہیں رہا، ورنہ ایک زمانے میں لڑکیاں اس پر مرتی تھی، اب وہ خود اس پر مرتا تھا، وہ آگے سے سرخ پڑ جاتی، کبھی کبھار وہ اسے عجیب سی فرمائشیں کرتا، وہ کہتا بہت سر درد کر رہا ہے، سر میں مالش کر دو، اور ایک دفعہ تو اس نے حد ہی کر دی، آدھی رات کو تکلیف سے کراہتا اٹھ بیٹھا کہ اس کے شولڈر میں پین ہو رہا ہے، وہ اس کے شولڈرز دباتی رہی، پھر مالش کی بھی کی، پھر وہ اس کی گود میں سرک کر سو گیا۔ سنیا نے بھی اسے تنگ نہ کیا کہ اس بیچارے کو اتنا درد تھا کہ وہ اتنی مشکل سے سویا تھا، اس نے کمبل اس پر درست کیا، خود بھی ویسے آنکھیں بند کر لی۔ ایک دن وہ موبائل پر لگا تھا اور سنیا ویسے ہی اس کے پاس بیٹھی تھی، جب اس نے موبائل سنیا کی طرف بڑھا دیا۔ تمہیں بھی تو کینڈی کرش پسند ہے نا، چلو تم کھیلو، اس نے کہتے ہوئے سنیا کو کھینچ کر اپنے سینے سے اس کی پشت ٹکا دی اور کمبل درست کر دیا۔ چند لمحے تو وہ ساکھ سی رہی، لیکن انداز تھا یعنی کہ وہ ساتھ کے سینے سے پشت ٹکا کر نیم دراز تھی، اور ساتھ نے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ رکھے تھے، تھوڑی اس کے سر پر ٹکائی ہوئی تھی، موبائل اس کے ہاتھ میں دیے اس کے ساتھ کھیلنے کا انتظار کرتا، وہ کچھ ہچکچا کر کھیلنے لگے، اور ساتھ کے لبوں پر بے ساختہ گہری مسکراہٹ آ گئی، اسے اب تنگ کر رہا تھا، وہ صحیح موو لیتی تو الٹا مشورہ دیتا، اور غلط موو لیتی تو ہنستا، وہ بھی اب انجوائے کری تھی گیم، باقی یہ گیم دانیال کے علاوہ وہ چاروں کھیلتے تھے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ریکارڈ بریک کرتے رہتے تھے۔ اب وہ وقفے وقفے سے اس کے بال، اس کا ماتھا اور اس کے گال چوم رہا تھا، واقعی جھلا تھا، ہر روز دن گھٹتا تھا، گنتا تھا، اور کتنا اداس ہو جاتا تھا کہ اس کے پاس سنیا بہت کم مدت کے لیے رہ گئی، جیسے جیسے دن گزرے تھے ساتھ کی آنکھوں میں مستقل اداسی اور بے چینی نظر آتی تھی، اس کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ 1 مہینے اور 11 دن بعد کی بات تھی جب حسن میر کے گھر کا دروازہ کھلا اور ہموار انداز میں ایک سیار کار روش پر پھسلتی ہوئی پورچ میں آ رکی۔ اول دسمبر کے دن تھے اور حسن میر اپنی مسز نائلہ میر کے ساتھ لان میں بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، پھر کار کے اگلے دروازے سے کھلے اور سعد اور سنیا باہر نکلے۔ حسن میر کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز کے انہوں نے تیزی سے کپ میز پر رکھا، اٹھ کھڑے ہوئے، نائلہ کا چہرہ سفید ہو گیا، انہوں نے بھی حسن کی پیروی کی اور کھڑی ہو گئی۔ سعد اور سنیا بھی ان کے قریب آتے جا رہے تھے، یہ ساتھ تھا، ان کو یقین نہ، وہ بے حد کمزور دکھائی دیتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور اس کے ساتھ وہ پیاری سی لڑکی تھی، ہاں وہ سنیا ہی تھی۔ السلام علیکم پاپا ماما، اس نے قریب آ کر یوں سلام کی جیسے روز کا معمول ہو، اس کے انداز میں کوئی شرمندگی نہ تھی، نہ ہی وہ اوور ریئیکٹ کر رہا تھا، وہ بہت پرسکون دکھائی دیتا تھا، اس کا لہجہ بہت ہموار تھا۔ وہ اس کی اس اطمینان نے حسن میر کو تیش دلا دیا، اور وہ دانت بھیجتے آگے بڑھے اور اسے کندھے سے تھام لے۔ تم ساتھ، تمہیں احساس ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تم یہ ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، تم بے غیرت انسان۔ انہوں نے بے قابو ہوتے ہوئے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ نائلہ دہل سے گئی، وہ آگے سے کچھ نہیں بولا، بس اسی طرح کھڑا رہا۔ کتنا ظلم کیا تم نے، تمہیں اندازہ ہے، ایک خاندان کی عزت سے کھیلا تم نے، ایک شریف اور عزت دار خاندان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ بے شرم انسان، کیوں واپس آئے؟ چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاتے، کم از کم میں تو لوگوں کو جواب دہی سے بچ جاتا کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اتنا اندھا ہو کیا ہوا تھا عشق نے تو مجھے بتاتے، عزت سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیتے، ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں تو ان کا تماشا نہ بنتا، ان کی عزت کا جنازہ نہ نکلتا، تمہیں ذرا خیال نہ ہے ساتھ؟ ایک بار تو سوچتے کیا کرنے جا رہے؟ وہ غضبناک ہو کر دھاڑ رہے تھے، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ نائلہ مبشر صاحب کو فون کریں، وہ پھولے سانس کے تنفس کے ساتھ پیچھے ہٹے اور نائلہ کو مخاطب کیا۔ وہ فون لے کر اندر کی طرف بڑھی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، فی الحال میں تمہاری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، انہوں نے کاختگی سے کہا، ساتھ کے ساخت وجود میں جنبش ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، اگر مڑ کر دیکھ لیتا تو پتھر کا ہو جاتا۔ پنڈے برف پانی لگے ڈالتا پسینہ۔ اس کے بعد کی کہانی میں صرف معافی تلافی تھی جو کہ حسن میر مسلسل مبشر حیات سے مانگتے تھے۔ مبشر حیات اور ماجتمع آ کر سنیا کو لے گئے اور فی الحال معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا، مگر دونوں خاندان اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ وہ اس زبردستی کے بنائے گئے رشتے کو اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ نائلہ اور حسن کو سنیا اتنی پسند آئی کہ وہ ہر دوسرے دن اس سے ملنے چلے جاتے، جو کہ خاموشی سے اپنے کمرے میں وقت گزارتی تھی، اور جب سے وہ ماجدہ سے ملی تو اس نے اتنا ہی کہا، ساتھ میرا دوست تھا ماما، یونیورسٹی کے 4 سال ہم نے اکٹھے گزارے اور مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ میرے بارے میں دوستی سے ہٹ کر سوچتا تھا۔ اب سمجھ میں آتا کہ ماما کہ کیوں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کا آزادانہ میل جول پسند نہیں کرتا، کیوں وہ کہتا ہے کہ دوستی کی کوئی بھی قسم مرد اور عورت کو بدکاری اور فحاشی کی طرف ہی مائل کرے گی۔
اس کے لہجے میں آگاہی کا کرب تھا۔ وہ کتنا صحیح کہتا ہے نا ماما، اور بعد میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ مرد و عورت کی دوستی میں جنس نہ آئے؟ اس کا فیصلہ تو اللہ نے ازل سے کر دیا نا، جب وہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ عورتیں مردوں سے نرمی سے بات نہ کریں ورنہ ان کے دل میں روگ پیدا ہو جائے گا۔ یہ روگ، یہ خیالی تو گندگی ہے جو نہ دل کو پاکیزہ رہنے دیتا نہ اعمال کو۔ وہ بانسوں سے رو رہی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ آخر میری غلطی کیا تھی، ایسا کون سا گناہ کیا تھا میں نے جو مجھ پر قیامت ٹوٹی۔ تو مجھے احساس ہوا کہ میں معصوم تھی۔ میں معصوم نہیں تھی، مسلسل 4 سال اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتی رہی، اس کو جھٹلاتی رہی۔ مجھے اب پتہ چلا کہ ہم جب اس کو رد کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے لیے گڑھا کھودتے ہیں۔ وہ بس روتی جاتی تھی اور ماستہ اپنی لاٹلی کو سینے سے لگائے سے چپ کروا دیتی تھی۔ میں ایک ادمرے ماحول میں زندہ ہوں، میرے سپنے میں کوئی اندیکھی وحشت ہے، پیاس ہے، تیرا غم ہے اور ویرانی ہے۔ میں جس دھندلے سپنے میں قید ہوں وہاں میں تنہا نہیں ہوں، صدیوں کی خاموشی ہے، تیری باس ہے، تیرا غم ہے اور ویرانی ہے۔ میں نے آرزوؤں کی پامالی کے بدلے جو بچائی تھی وہ ایک خالش ہے، ایک رنجش ہے، ایک مسلسل بے کلی جو مجھے راس ہے، تیرا غم ہے اور ویرانی ہے۔ آج بہت دن بعد وہ گھر سے باہر نکلی تھی، ورنہ اس کا دل کب کرتا تھا کچھ کرنے کو۔ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ صرف اس زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اسے گزارنی تھی۔ لوگوں کے سوالات سے بچتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے، شاید کہیں نہ کہیں گزرے ایک مہینے کو بھی یاد کرنا اس کا نصیب بن چکا تھا۔ امی ابو نے سب کچھ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کرتی اسے قبول کرتے۔ فیصلہ؟ تو کیا فیصلہ کرے وہ الجھی سی واپس آئی تھی، اور اس شب اس نے 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ وہ اسے کسی فاصلے پر پہنچا دے۔ اگلی صبح سے اللہ کا فیصلہ مل گیا۔ جس دن سے وہ واپس آئی تھی سعد نے اسے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، 1 مہینے کے بعد بھی اسے واپس چھوڑ گیا تھا اور فیصلہ اس پر چھوڑ دیا۔ شب اس نے سعد کو میسج کیا، کیسے ہو؟ مختصر سوال۔ ٹھیک، تم کیسی ہو سونی؟ فوری جواب آیا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے لکھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تمہیں مسکراتا رکھے۔ اس نے والے انداز پر ثانیہ کی مسکراہٹ اداس تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے بات بڑھانے کی غرض سے پوچھا۔ یہ کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ ساتھ ہی سکرین پر ثانیہ کا روشن چہرہ ابھرا۔ ثانیہ کا دل لرز اٹھا، وہ اس کی تصویر دیکھ رہا تھا، وہ واقعی پگلا تھا۔ ایک بات کہوں؟ اس نے کہا۔ کہو نا، وہ بےتابی سے بولا۔ کیا تم میری ایک فرمائش پوری کرو گے؟ چیلنج بھرا انداز۔ ضرور کہو، ضرور، تم کہو، ملنے آ سکتے ہو؟ دوسری طرف غالباً اسے سکتا ہو گیا تھا، پھر اس نے فوراً جواب چمکا۔ اس وقت؟ غالباً وہ حیران تھا۔ ہاں، اس نے اطمینان سے کہا۔ اوکے، فوراً سے اگلا جواب آیا۔ وہ ٹھیک 9 منٹ بعد اس کے بیڈ روم کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا تو دروازے میں کھڑا تھا، آف وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں، بکھرے بالوں سمیت۔ غالباً وہ بیڈ سے اٹھ کر آیا تھا۔ ثانیہ نے آہستہ سے پیچھے ہٹ کر اس کے لیے دروازہ چھوڑ دیا۔ وہ اندر آ گیا۔ ثانیہ نے دروازہ بند کر دیا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر میں پھر اس نے ہمت کر کے سعد کو دیکھا جو اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ نا، اس کے انداز میں جھجک تھی۔ وہ ایک طرف پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی اور ثانیہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے لفظ جوڑنا تھا، اسے بات کرنا تھی، مگر کہاں سے شروع کرے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، وہ بدقت بولی تھی۔ سعد کا چہرہ لمحوں میں سفید پڑ گیا۔ اس نے ثانیہ کو یوں دیکھا جیسے کوئی سردیوں کا پیاسا پانی کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ یک لخت اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کے پیروں میں آ بیٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھ ثانیہ کے گھٹنوں پر تھے اور اس کے آگے جھک گیا۔ تم جو بھی فیصلہ کرو سونی، مگر میری ریکویسٹ ہے، اس سے پہلے مجھے معاف کر دینا۔ اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے، اس کے ہاتھوں کے نیچے اس کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ سعد، اس نے سسکی سی لی اور دونوں ہاتھ سعد کے شانوں پر رکھ دیے۔ میں نے تمہیں معاف کیا سعد۔ وہ اس کے بالوں پر گال رکھے رو رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کیا فیصلہ لینا ہے، فیصلہ تو اللہ نے کروایا مجھ سے۔ اس نے مجھے امید کی کرن دی ہے سعد۔ اس کی سسکیاں بے اختیار تھی۔ 1 ماہ 21 دن پہلے جس کالی رات میں میں نے خود کو پایا تھا، اس کالی تاریک شب کی سحر ہوگی سعد۔ وہ آ رہا ہے، اللہ نے اسے مجھے عطا کیا۔ وہ تمہارا خون ہے، مگر مجھے اسے اپنی سانسوں میں سینچنا ہے۔ اس کے بعد میں کیا فیصلہ لے سکتی ہوں؟ فیصلہ تو اللہ نے کر دیا نا۔ وہ شدت جذبات کے اس دور سے نکل کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، مگر اس کے گال ابھی بھی بھیگ رہے تھے جنہیں وہ ہتھیلیوں سے صاف کرتی۔ سعد کسی پتھر کے بت کی مانند ساکتا، پھر اس میں حرکت ہوئے تڑپ کر اٹھا اور اسے شانوں سے تھام لیا۔ سونی، تم سچ کہہ رہی ہو؟ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اس نے بے ساختہ اس بات میں سر ہلایا۔ سعد نے اسے بے قراری سے خود میں سمو لیا۔ سونی، میری جان، میری ثانیہ۔ وہ والہانہ انداز میں اس پر نثار ہو رہا تھا اور جب اس کے اشک تھمے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بے ساختہ ہنس پڑے۔ ثانیہ نے سچ ہی تو کہا تھا، جس طرح مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اسی طرح ہر تاریک شب کے امید سحر بھی ضرور ہے۔ ان دونوں کو بھی ایک چمکتا جگنو مل گیا تھا، مگر راستہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اسے ابھی سب کو منانا تھا، ممی پاپا، ثانیہ کے پیرنٹس سے معافی مانگنا تھی، حبیب کے پیرنٹس کو منانا تھا، دانیال کا شکریہ ادا کرنا تھا، سب سے بڑھ کر اس بھگوڑے حبیب کو واپس بلانا تھا جو بیچارہ اس کی دوستی میں مارا گیا اور 2 مہینوں سے ایک مفت کی جلا وطنی بھگت رہا تھا۔ مستزاد سارے دوستوں اور گھر والوں سے بھی کٹا ہوا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان سب انسانوں کو ادھر ہی چھوڑ کر اپنے رب کائنات کے آگے بھی جھکنا تھا، جن کی منشا کے بغیر یقیناً یہ ممکن ہی نہ ہو پاتا۔ سارے وشمان تو بول گئے، وشمان بھی بلا لی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا ناول اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول کا نام ہے امید سحر، ریٹن بائی سندس جبین کا یہ ناول ہے۔
اس ناول نے بھی سٹارٹ ہونے سے پہلے بڑا تنگ کیا مجھے لگ رہا تھا میں نے یہ ریڈ کیا ہوا لیکن پہلے نہیں کیا ہوا تھا. تو خیر آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. میری طبیعت ڈاڈی قسم کی خراب ہو گئی ہے, میں چلتی ہوں. اللہ خیر رکھے, جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.